ہر ایک عزیز سے فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی توفیق فرمائے۔ پروفیشنلی ڈرائیور کہیں پرانے وقتوں میں انگلینڈ چلے گئے، خیر وہ وہیں تھے، میں 2006 میں وہاں گیا تو میں گلاسکو میں تھا، وہاں سے لندن آیا تو ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو ان کا بیٹا مجھے لے گیا، میں اس کے بیٹے کو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ماشاءاللہ سچی داڑھی تھی اور پوری داڑھی، اور میں حیران، ٹخنوں سے اوپر اس کی شلوار، میں نے کہا یار لندن کے اندر رہتے ہیں کیا؟ اس کے گھر گیا، میں ان کے گھر کو اس نے رہا، ایسے پکے نمازی کہ فجر کے وقت بھی مطلب وداؤٹ اینی فیمن کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ سوئے رہ گئے، تو ماشاءاللہ میں تو حیران رہ گیا، ان کا پورا ماحول ہے۔ تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا بزرگوں سے، کیسے آپ نے کیسے سمجھایا، آپ تو پڑھے لکھے بھی نہیں، تو یہ بچے یہاں کے برٹش بورن بچے وہاں کے پیدا ہوئے، انگریزی بولتے ہیں، وہ ان کی طرح آپ کو سمجھ نہیں آتا، تو میں نے کہا ان بچوں کو آپ نے کیسے کیا؟ کہتے کچھ بھی نہیں ہے، میں پتا کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کہتے میں نا بچے یہ چھوٹے تھے کہ میں رونا شروع کر دیتا تھا، میں سوچتا تھا کہ میرے بچوں کو کیا کریں، میں روتا تو بچے وہاں کے بڑے سینسٹیو ہوتے تو بچے مجھ سے پوچھتے تھے پاپا کیوں روتے ہو؟ میں ان کو بتاتا تھا مجھے نا ڈر ہے کہ کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں یا آپ میں سے کوئی جہنم میں جائے۔ تو بچے بھی مجھ سے پوچھتے تھے جنت جہنم کیا ہے، کیسے جہنم سے بچنے، اگر اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہو تو کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں جتنا مجھے پتا ہوتا تھا نا میں اتنا بتا دیتا تھا کہ ایسے کرنا۔ اللہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوت کا مشن دیا گیا ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری حیات طیبہ کو اگر دیکھیں تو تبشیر کا پہلو نمایاں ہے، انذار کا پہلو کم ہے، تبشیر زیادہ ہے، لیکن ابتدا میں کبھی تبشیر وہ متاثر نہیں کرتی، ابتدا میں ہمیشہ انذار موثر کرتا، لہذا قوم فانذر، تبشیر میں کوئی ذکر نہیں، یا ایھا المدثر قوم فانذر، اٹھو ڈراؤ۔ تو جب تک آپ کی انسان کی نفسیات ہے، جس دن آپ نے لوگوں کو ڈرا دیا اس بات سے کہ جس طرز عمل پر آپ چل رہے ہو آپ خوف نہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا، آپ نے کوہ صفا میں اپنی خاندان کو اکٹھا کر کے یہی کہا تھا نا کہ میں اگر کہوں کہ یہ کوہ یہ جبل قبیس کے پیچھے لشکر چھپا ہے اور حملہ ہونے والا ہے تو تم کیا کرو گے؟ مان رہے ہیں؟ اس وقت جو صدا لگائی گئی تھی جو لوگوں کو بلانے کے لیے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے یا صباحا، یہ صدا لگائی یا صباحا، اور صبح یا صباح یہ اصل میں چونکہ صبح کے وقت عام طور پر قافلے اور قبیلے سوئے ہوئے ہوتے تھے اور ان کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر دشمن حملہ ہوتا تھا، لہذا صبح کا لفظ حملے کے مطابق کرتا ہے، تو یا صباح آپ مانا یہ تھا تو بہت خطرے کی بات ہے۔ تو آپ اگر یعنی لوگوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ دین کی طرف آئیں تو پہلے ان کو اس طرز عمل کے نتائج سے سمجھا دیں کہ وہ جو نتائج نکلنے والے ہیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں، آپ چلے جائیں، آپ کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، آپ کسی مسجد میں ہوں، آپ کسی بھی جگہ ہوں، وہ آپ اس کو خیر خیر کے ساتھ بتائیں بھائی آپ جو کر رہے ہیں نا اس کا نتیجہ بڑا غلط ہے۔ اگر ایک دفعہ آپ کو اس کو یہ بتا دیا، اس کو سمجھا دیا کہ اس کا نتیجہ غلط نکلنے والا ہے، تو اس کے بعد جیسے کہ یہ مثال نہیں ہے نا، اس کے بعد آپ کو درست راستہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود پوچھے گا آپ سے کہ راستہ ہے۔ اگر آپ اس کو صرف تبشیر کرتے جائیں، بشارتیں دیتے جائیں، تو یہ بشارتیں بہت مفید ہوتی ہیں، اور شریعت کا اپنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کا عمومی ماحول میں بشارتوں کا زیادہ ہے، لیکن وہ انذار کے بعد جب کچھ درست رستے پر آ جاتا ہے پھر بشارت
مثال اس کی ہے کہ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر آپ بس کا سفر کرتے ہیں اور ڈرائیور جو ہے اس کو جا کے بس چل رہی، آپ ڈرائیور کو جا کے کہیں کہ یار اس سے بہتر سڑک کا پتہ ہوا تھا، یہ سڑک جس میں ہم جا رہے ہیں اس سے بڑی بہتر سڑک ہے، موٹر وے ہے، اس کے منظر بڑے اچھے ہیں، درخت بڑے اچھے ہیں، سینری بڑی خوبصورت ہے، جو مرضی آپ کہتے ہیں یار اچھا لگا جا رہے ہیں سفر جا رہے ہیں، تو کیا مسئلہ؟ آپ اگر اس کو پہلے یہ سمجھائیں کہ اس سڑک پہ ہم جا رہے ہیں کہ آگے سے سڑک خراب ہے، آگے پل ٹوٹا ہوا ہے، آگے دریا ہے، دریا کا پل ٹوٹا ہوا ہے، یا آگے ڈاکو کھڑے ہوئے، کوئی نہیں، یا یہی کہتے ہیں پولیس والے کھڑے ہوئے، کچھ کہیں تو صحیح، اس کو ایک دفعہ سمجھ آ گیا اچھا اس راستے پہ جانا ٹھیک نہیں، یہ انسان کیا سکتا؟ دو چیزیں، ایک خوف ہے، امید کو آپ ابتدا میں ایڈریس کریں گے نا تو لوگ زیادہ کر سکتے، خوف سے لوگ کر سکتے، ابتدا خوف سے، انسان سے، لہٰذا جب آپ نے اس میں دفعہ یہ باور کرا دیا کہ حضرت اس سڑک کے آگے جانا بڑا خطرناک ہے، چاہے پل ٹوٹا ہے، چاہے سڑک خراب ہے، چاہے جو مرضی، ایک دفعہ اس کو پتہ چل گیا نا تو پھر وہ آپ سے پوچھے گا، چاہے آپ کو کسی کچی سڑک کا راستہ بتا دیں وہ جب جاتے ہیں، پھر آپ کو یہ تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب بڑا موٹر وے ہے، بڑا یہ منظر ہے، وہ آپ شروع میں کر کر کے کھپ جائیں وہ نہیں سنے گا، اور اگر آپ نے اس کو صحیح معنوں میں خوف دلا دیا کہ جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں یہ راستہ بڑا ہے، تو اگر اس خطرے کو وہ بھانپ گیا، آپ بات کو تسلیم کر لیا، تو اس کے بعد وہ خود آپ سے پوچھے گا کہ یار آپ اس پہ تو نہیں جانا، اب کس راستے پہ جانا؟ داعیان کرام، اس وقت میں آپ کو بتاؤں، بنیاد جہالت ہو یا بنیاد مغرب کی اثر پذیری ہو، بنیاد سیکولرزم ہو یا جتنے بھی نئے نئے ازم ہیں وہ بنیاد جو کوئی بھی ہو، ہم اصل میں اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمارے طرز عمل کے برے نتائج سے خبردار کرنے کی، اگر ہم خبردار کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کسی دنیا میں کسی کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اسلام۔